السلام علیکم ناظرین، پروگرام پس آئینہ، اور اب ہم بات کریں گے پس منظر کی۔ اور پارٹ 1 میں یہ پروگرام کا نام تھا کلیش آف کلچرز ان دی مسلم ورلڈ۔ ہم نے پارٹ 1 میں بات کی تھی، بنیاد ڈالی تھی، آپ کو بتایا تھا کہ کلچر کیا ہے۔ کلچر صرف ناچ گانے کا نام نہیں ہے۔ کلچر اوورآل اگر کسی قوم کا دیکھا جائے، وہ کلچر یا تو ترقی کی طرف لے جاتا ہے یا ترقی سے دور لے جاتا ہے۔ تو وہ ہم نے آپ کو بتایا پہلے پارٹ میں۔ پھر یہ بتایا کہ کلچر اور ڈیولپمنٹ کی آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے، وہ بھی بتایا۔ وہ تھا دیٹ واز پارٹ 1۔ آج ہے پارٹ 2۔ حسب معمول ہمارے مہمان ہیں مبی اللہ شاہ صاحب۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ آج ہم آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے کہ پرانا کلچر، اس کے کیا فیچرز ہیں، جی ہاں، اور جو ڈیولپمنٹ کا معیار تھا وہ کیا ہے، جی ہاں۔ اور اس پہ بات کریں گے۔ اور جس طرح آپ نے کہا کہ ہم نے پہلے حصے میں ایک بنیاد ڈالی تھی، فاؤنڈیشن تھا۔ ایک کلچر ایک بڑا وسیع قسم کا کانسیپٹ ہے، اور یہ کہ کلچر اور ڈیولپمنٹ کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ کلچر ایک لحاظ سے فاؤنڈیشن ہے جس کے اوپر بلڈنگ بنتی ہے ڈیولپمنٹ کی، اور اگر صحیح کلچر نہیں ہوگا جو اسے ہم آہنگی رکھے ترقی سے، تو وہ قوم ترقی نہیں کر پائے گی۔ اب جس طرح آپ نے سوال پوچھا کہ جی یہ جو پرانا کلچر تھا جو کئی صدیوں سے چل رہا تھا دنیا میں بھی اور بر صغیر میں بھی، ہم دونوں کی بات کریں گے کہ باہر کی دنیا میں، یورپ میں، ایشیا کے اور ممالک میں اور بر صغیر میں، تو یہ کلچر جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، یہ کس قسم کا تھا، اس کے کیا فیچرز تھے، کس طرح اس کی پہچان کیا ہے، پھر ہم آگے چلیں گے۔ اب دیکھیے کہ یہ جو پرانا کلچر صدیوں سے چلا آ رہا تھا، یورپ ہو یا ایشیا ہو یا بر صغیر ہے، تو یہ کلچر جو تھا، کلچر سے جس طرح ہم نے ذکر کیا نا کہ مراد ہے طور طریقہ، اٹھنا بیٹھنا، لیونگ، ورکنگ، انسٹیٹیوشنز، قانون، ادارے، یہ سارے اس کے احاطے میں آ جاتے ہیں۔ میں تھوڑا سا یہ کروں، جیسے اب میں گیا تھا 86 میں جاپان، ان کا کلچر تھا کہ 1 سیکنڈ بھی لیٹ ہوتا ہے۔ یہ ان کا کلچر تھا۔ ہم نے کوئی ٹرین 1 سیکنڈ لیٹ نہیں دیکھی۔ بالکل یہ طریقہ ہے نا۔ اور لوگوں کا یہ تھا کہ ہم کسی کو ہم کوئی پوچھنا چاہ رہے تھے انگریزی میں، کسی کو انگریزی نہیں آتی تھی تو وہ رک جاتا تھا، اور وہ کسی سے پکڑ کے جاپنیز میں بات کرتا تھا کہ بھائی آپ کو انگریزی آتی ہے تو اس بندے کو گائیڈ کرو، ٹرانسلیٹ۔ اچھا اگر ہم وہاں تک پہنچنے میں دشواری ہو رہی تھی تو وہ آگے جائے گا ہمارے ساتھ، وہ سامنے کہے گا یہ جگہ ہے آپ کی، آپ جائیں، اور وہ اپنا پھر راستہ پکڑے گا۔ پتہ نہیں اس کو کیا ارجنسی ہوگی، ایمرجنسی ہوگی، سب کام کاج چھوڑ کے ادھر چلا جائے۔ یہ بھی ایک حصہ ہے کسی ڈیولپمنٹ۔ بالکل ہے، یہ سوشل بیہیویئر انسان کا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو صدیوں پرانا کلچر یورپ، ایشیا یا خاص طور پر بر صغیر جس کا ہم حصہ ہے، یہ کلچر کس کا کلچر تھا اور کس نے اس کی بنیاد رکھی؟ تھوڑا تاریخی طور پر پس منظر ہمارے پروگرام میں ہے نا، تو اس کا پس منظر تو یہ ہے کہ یہ جو کلچر تھا یہ لوگوں کا بنایا ہوا نہیں تھا سسٹم۔ اٹھنا بیٹھنا طور طریقے کیا ہے، یہ کلچر زیادہ تر ایشیا میں یا بر صغیر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ طور طریقے اور جو کلچر تھا یہ تھا ان لوگوں نے شروع کیا جو
بڑے صغیر میں کانکررز ہو کے آئے، وارئرز تھے، انویژنز کی، انہوں نے اپنا امپوز کیا کلچر، طور طریقہ رہنے کا. یہ لوگوں کا اپنا بنایا ہوا نہیں تھا. ایک یہ ضروری بات، اس کی اوریجن جو ہے وہ وارئر کلاس جو ہے، جو کانکررز تھے وہ پھر رولرز ہو گئے. انہوں نے اپنا طور طریقہ یہ ہوگا اور وہ امپوز کیا لوگوں کے اوپر کہ جی باقی آپ یہ کریں گے، یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز غلط ہے، یہ چیز ہمیں ایکسیپٹیبل ہے، یہ ہمیں نہیں ایکسیپٹیبل. تو یہ اوریجن جو ہے اس کی یہ تھی. اچھا، اب یہ جو امپوز کیا کلچر، یہ تو جنہوں نے امپوز کیا انہوں نے یہ تو اپنے فائدے کے لیے کیا کہ جہاں جس طریقے سے ان کے مفادات کو پروٹیکشن اور پروموشن ہو. اپنے مفادات کے لیے نہ کیا. جو بھی کانکررز آئے یا جنہوں نے جو فاتح ہوئے تو انہوں نے اپنا امپوز کیا، چلا یا نہیں چلا، لمبا چلا کم چلا، وہ لیکن انہوں کا امپوز ہوا. اور وہ اس کا مقصد یہی تھا، ایک تو یہ کہ یہ انہی کے فائدے کے لیے یہ سارا معاشرہ چلے گا، لوگوں کے معاشرے کے لیے نہیں. اور یہ کانسیپٹ کہ سوسائٹی ایک معاشرہ ہے اور اس کی ترقی یا ڈیولپمنٹ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ ہونی چاہیے، اس قسم کی کوئی اس کلچر میں کوئی گنجائش نہیں تھی. کانسیپٹ سوسائٹی کا نہیں تھا، سوسائٹی ڈیولپمنٹ اس کی ہو یہ تو اور بھی نہیں تھا. کس کی ڈیولپمنٹ ہوگی؟ رولر کی، بادشاہ کی، کانکرر کی، انویڈر کی، اور جو اس کے ساتھ جو درباری یا اس کے جو اور کولیبوریٹرز یا اس کے تعاون کار یا ان کے مفادات جو مشترکہ ہیں، مفادات ان کے ساتھ منسلک تھے، ان کی ڈیولپمنٹ ہوگی. پکیا لوگ جو ہیں یہ ان کے لیے نہیں بنا یہ کلچر. ایک تو مین فیچر یہ بڑا فیچر یہ بات جو ہے وہ ذہن میں، کیونکہ یہ امپوزڈ کلچر تھا اور جس نے امپوز کیا اس نے اپنے مقاصد کے لیے امپوز کیا کہ ہمیں فائدہ ہوگا اور وہ لوگ جو ہمارے ساتھ ملے ہوئے ہیں انہی کا. بقیہ لوگ، معاشرہ کیا ہے، سوسائٹی کیا ہے، ان کے ڈیولپمنٹ یا ان کے مفادات کیا ہے، ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. پہلی بات جو تھی اس معاشرے کی یا اس کلچر کی، ایک یہ فیچر تھا. دوسرا کیا فیچر تھا؟ دوسرا فیچر اگر ہم دیکھیں گے نا، یہ یورپ میں بھی یہی تھا، ایشیا میں بھی یہی تھا. اگر ہم مغل سلطنت کو دیکھیں، امپائرز کو وہ دیکھیں، یا عثمان امپائر خلیفے جو تھے ترکی والے ان کو دیکھیں، یا چینیوں کو دیکھیں یا یورپینز کو دیکھیں، اس زمانے کے 500 سال 400 سال 1000 سال پہلے کی جو کلچر تھا وہ جو انویڈر یا جو رولر یا جو وارئر کلاس تھا ان کے لیے. اچھا، دوسرا یہ تھا اس کا فیچر کہ یہ جو رولر ہے ہی از دا لا گیور. قانون کیا چیز ہے؟ قانون وہ ہے جو اس کے منہ سے جو لفظ نکلے گا وہ قانون ہے. کوئی پارلیمنٹ کی بات نہیں ہے، کوئی لیجسلیچر کی بات نہیں ہے. جو بادشاہ کا حکم ہے، جو ان کے الفاظ ہوں گے وہ قانون ہے. تو اس سے مراد کیا ہوئی؟ اس کا مطلب ہے کہ بادشاہ کبھی کوئی غیر قانونی کام کر نہیں سکتا. جو کہے گا وہی قانون ہے، تو جو کرے گا وہ قانونی ہے. تو قانون کے خلاف تو بادشاہ نہیں جا سکتا. یہ اس کا دوسرا فیچر ہے. اور اگر جو لفظ کہے گا وہ قانون ہے
اور اس کا ہر قدم قانونی ہے، تو اس کا مطلب کہ وہ غیر قانونی کام نہیں کر سکتا. اگر غیر قانونی کام نہیں کر سکتا تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی ٹو لا ہو نہیں سکتی. قانون کے سامنے وہ جواب دہ نہیں ہو سکتا. قانون وہ ہے جو لفظ کہے گا وہ. تو دوسرا فیچر یہ تھا کہ اس معاشرے میں جواب دہی رولر کی اس کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا. جو وہ کہے وہ قانون ہے. تیسرا اس کی خصوصیت فیچر یہ تھا کہ جو رولر تھا، جو کانکرر تھا، جو انویڈر تھا، یا جو بن گیا بادشاہ، تو اس علاقے کے، اس ٹیریٹری کے یا اس ملک کے جو ریسورسز تھے، زمین ہے، پانی ہے، منرل کی دولت ہے، یہ اس کی ملکیت تصور ہوتی تھی. حتیٰ کہ لوگوں کے پاس جو چیز تھی اگر ان سے بھی وہ لے لے تو وہ اس کا حق تھا. اس کا مطلب پبلک ایسیٹ یا پبلک پراپرٹی کوئی چیز نہیں تھی. ساری چیز بادشاہ کی ملکیت تھی. اس کی مرضی ہے آپ کو کیا دے یا کیا نہ دے. اب یہ ہے کہ یہ اب تیسری بات ہے، اس پہ یہاں آگے چلاتے ہیں. اس کے مطلب کیا ہوا اس کا مطلب ہوا کہ بادشاہ جو چیز لے گا کسی سے، چھین کے بھی لے گا، دوسروں کی چیز ضبط بھی کر لے گا، تو وہ کرپشن نہیں کر سکتا. یہ اس کا حق، کرپشن کے زمرے میں نہیں آ سکتا. وہ اس کا کانسیپٹ جس طرح غیر قانونی نہیں ہو سکتا، اس طرح بادشاہ کرپشن کا نہیں کر سکتا. شاہ صاحب وقفہ لیتے ہیں. ناظرین ملتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جی شاہ صاحب فیچرز بتا رہے تھے. اوکے، اب ہم نے بات کی کہ 3 فیچرز اس کے ہم نے ذکر کیا کہ سوسائٹی کا کانسیپٹ نہیں تھا، سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کا سوال پیدا نہیں ہوتا. دوسرا، جو بادشاہ کہے وہ قانون ہے، اس لیے وہ غیر قانونی کام نہیں کر سکتا. تیسرا، پبلک پراپرٹی کوئی چیز نہیں تھی، ہر چیز بادشاہ کی ملکیت تھی، لہذا وہ جو چاہے وہ کرے. اور اس کا مطلب جو آج کل کے زمانے میں ہم جس کو کہیں کہ یہ جی کرپٹ پریکٹس ہے، یہ دوسروں کے جو ملکیت ہے وہ پبلک کے جو پراپرٹی ہے وہ اپنی ذاتی کام کے لیے استعمال کرتا ہے، تو وہاں وہ جائز تھا، وہ غلط نہیں تھا. چوتھی بات یہ تھی، وہ یہ تھی کہ بھائی اب اس کا نتیجہ دیکھیں کہ اگر سارے جو کلچر ہے اس انداز سے چلے کہ صرف جو بادشاہ یا رولر یا اس کے جو مفاد سے وابستہ جو طبقہ ہے صرف انہی کے فائدے کے لیے ہر چیز بنے، جب کوئی غیر قانونی کام وہ لوگ کر نہیں سکتے، وہ اور ان کا جو بھی ٹولہ ہوگا، اور وہ لوگ کرپٹ پریکٹسز کا غاصب نہیں ہو سکتے، تو لوگوں کو تو کوئی حق نہیں ملا نا. اس کا مطلب کہ معاشرے میں جو باقی لوگ ہیں ان کی اگر پراپرٹی بھی چلی جائے، بلکہ ان کو تو رائٹ آف لائف وہ بھی نہیں ہوتا تھا. ان کی زندگی اگر ختم کی جائے کسی کی بادشاہ کی مرضی میں، تو جس طرح پہلے کہا وہ غیر قانونی کام ہو نہیں سکتا. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس معاشرے میں سارے میں، بر صغیر کا بھی یہ حال تھا، یورپ میں بھی یہ تھا، اور خلافت عثمانیہ میں بھی نچلے طبقے، میں نچلے عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، جو خواص تھے جو بادشاہ کے ساتھ یا رولر کے ساتھ یا کانکر کے ساتھ ملے ہوئے تھے، وہ تو الگ ہے نا. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں میں جب ان کے مفادات، ان کے انٹرسٹ، ان کے حقوق، زندگی، پراپرٹی، کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں تھی، تو ایک جنریشن جو تھی وہ غریب رہی. مثلا بغیر کسی حق کے مارے بھی جاتے تھے، ان کی چیزیں اٹھا بھی لی جاتی تھی، ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا. ان کا بیٹا وہ بھی اسی حال میں
حالات تبدیل نہیں ہو رہے تھے. ان کا بیٹا وہ بھی مطلب یہ تھا کہ کئی جنریشن سے، یہ تو صدیوں تک کا تھا نا، کئی جنریشن سے یہ اسی قسم کا یہ ماحول چلتا رہا. تو لوگوں نے اس کو، ان کو یہ سمجھایا گیا. اب اس میں بادشاہ کے ساتھ تعاون کیا، خاص طور سے یہ یورپ کی بات وہاں زیادہ رہی تھی. بادشاہ کے ساتھ اس کو اس میں تعاون دینے والے وہ کلرجی تھے، عیسائی جو پادری کہیں جن کو، وہ جو مذہبی لوگ تھے. اور لوگوں کو یہ سمجھایا گیا کہ اگر آپ غریب ہیں اور دادا پردادا اور سارے وقت غریب رہے ہیں اور آپ کا کوئی پرسان حال نہیں، تو یہ بادشاہ کی غلطی نہیں ہے، یہ آپ کی قسمت خراب ہے، آپ کی قسمت ایسے ہے. کئی جنریشن سے لوگوں نے کو یہ سبق سکھایا گیا. ایک رولر اور اس کے ساتھ پادری جو مذہب والے مل کے، یہ بس قدرت کا یہی نظام ہے. آپ غریب ہیں تو غریب رہیں، دادا پردادا بھی ایسے تھے. ایک بادشاہ کی ذمہ داری نہیں ہے. ٹھیک ہے صاحب؟ تو یہ 4 فیچرز جو ہے یہ رہے پرانے اس زمانے کے جو صدیوں سے چلا آ رہا تھا. اب آگے بڑھیں ہم. ٹھیک ہے، اب آگے بڑھیں. اچھا، کیا سبب ہے؟ دوسرے ملکوں نے جان چھڑا لی، ترقی کر لی، جمہوریت لا دی، لوگوں کو حقوق دے دیے، اور وہ پرانا جو کلچر تھا اس کا خاتمہ ہو گیا ان ملکوں میں. پاکستان میں چلو اب وہ طرح تو نہیں ہے، مگر نام کی جمہوریت ہے، جو بھی ہے. ہم قانون پہ کوئی پابند، قانون کی کوئی عزت و احترام وہ نہیں ہے جو سدھرے ہوئے ملکوں میں ہے. تو کیا سبب ہے کہ انہوں نے جان چھڑائی، مسلمان جان نہیں چھڑا سکے؟ کیونکہ ہمارا مقصد یہی ہے، کلیش آف کلچرز ان دی مسلم ورلڈ. اب آپ پہلے آتے ہیں مسلمانوں پہ، پہلے دیکھیں انہوں نے جان کیسے چھڑائی. یہ جو 4 فیچرز جس کا ہم نے ذکر کیا، انہوں نے تو جکڑ کے رکھا تھا نا. یہ تو ڈیولپمنٹ والا کلچر ہی نہیں تھا، پوری دنیا کو جکڑ کے رکھا تھا. ٹھیک ہے نا. تو اب اس سے جان کیسے چھڑائی انہوں نے؟ پھر ہم دیکھیں گے کہ آیا مسلمان ملکوں نے اس قسم کے اقدامات لیے ہیں یا نہیں جان چھڑانے کے لیے. اب جان چھڑانے کے لیے بھی جو انہوں نے اقدامات لیے، اس سب سے پہلا قدم یہ لیا. اب اس میں کافی عرصہ لگا، مختلف لوگوں نے مختلف کوشش کی. سب سے پہلی بات تو یہ ہوئی نا، یہ جو میں نے ذکر کیا کہ لوگوں کو یہ سبق پڑھایا گیا کہ اگر آپ غریب ہیں، آپ مسکین ہیں، آپ بیماری میں وقت گزارتے ہیں، آپ کا کوئی روزگار نہیں ہے، آپ کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، آپ کی قسمت ہے. اب بس یہ اوپر سے لکھا ہوا ہے جی، یہ آپ کی قسمت ہے. بادشاہ کا کوئی قصور نہیں، انسان کا کوئی قصور نہیں. اب پہلی بات اس پہ آئے کہ بھائی یہ کیسے ہے کہ ہماری قسمت خراب ہے اور آپ کی قسمت بہت اچھی ہے؟ یہ کیسے، کہاں لکھا ہے؟ تو پہلے ریوولٹ جو بغاوت ہوئی وہ اس سے کہ بھائی یہ کون سا، کس نے لکھا ہے کہ ہم ہمیشہ جو ہے 15 جنریشنز جو ہیں، 10 جنریشنز ہو گئی، ہم ہمیشہ غریب ہی رہیں اور آپ ہمیشہ رہے؟ کہاں لکھا ہے بھائی کہ آپ کی قسمت ایسے، ہماری قسمت ہے؟ تو پہلے انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ایک اتحاد ہے بادشاہ کا اور پادری کا، اس کو الگ کرو، اس کو الگ کرو. یہ پہلے جرمنی میں شروع ہوا، اور اس پہ بھی آتے ہیں. انہوں نے کہا کہ صاحب یہ پادری صاحب جو ہیں، بھائی آپ بہت اچھے آدمی ہیں، آپ مذہب کی تعلیم دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کلیسا میں، چرچ میں آئیں، عبادت کریں، یہ اچھی باتیں ہیں، لیکن آپ کو حکمرانی کا، سوسائٹی کا، معاشرے کا رول کرنے کا یہ کوئی تجربہ نہیں. آپ بیچ میں انٹرفیئر نہ کریں. آپ وہاں تک محدود رہیں. بالکل صحیح بات آپ کرتے ہیں. لوگوں کی روحانی
ان کی مذہبی تربیت کریں کلیسا میں، چرچ میں. آپ کو حکمرانی والا کام جو ہے نا وہ چھوڑ دیں، اس میں نہ آئیں، کیونکہ آپ کو یہ تجربہ نہیں ہے کہ حکمرانی کیا چیز ہے. بلکہ اس میں یاد آتا ہے یہ چونکہ یہ جرمنی سے یہ تحریک شروع ہوئی تھی 15ویں اور 16ویں صدی میں. اب علامہ اقبال جو ہے ہمارے، وہ بھی جرمنی سے فارغ تعلیم ہے، وہاں پی ایچ ڈی کی تھی انہوں نے جرمنی میں، وہاں سے شادی بھی کی تھی انہوں نے. اور جو جرمن فلاسفرز تھے، جرمن فلسفے سے وہ بہت متاثر تھے. اور یہی بات جس کا میں ابھی ذکر کر رہا ہوں کہ پہلی جو بغاوت ہوئی پادریوں کے خلاف کہ بھائی آپ کلیسا تک رہیں اور آپ روحانی اور مذہبی کام وہاں کریں، اچھی بات ہے، لیکن وہاں تک آپ کو حکمرانی کا کوئی تجربہ نہیں ہے، آپ اس میں نہ آئیں. علامہ اقبال نے بھی یہی ایک شعر میں کہا ہے، وہی جرمن فلسفے سے متاثر تھے نا. وہ کہتے ہیں قوم کیا چیز ہے، قوم کی امامت کیا، قوم کیا چیز ہے، چیز ہے، قوم کی امامت کیا ہے، کیا جانے یہ بیچارے 2 رکعت کے امام. کیا جانے یہ بیچارے 2 رکعت کے امام. امام کہ بھائی حکومت کرنا آپ کو اکنامکس آنی چاہیے، آپ کو لا آنا چاہیے، آپ کو بین الاقوامی تعلق، آپ کو بہت سے چیزیں چاہیے نا. تو آپ اپنی حد میں رہیں، ادھر نہ آئیں. تو یہ پہلا کام جو تھا وہ یہ پہلی اینٹ ڈالی گئی، جو کہتے ہیں نا کس طرح جان چھڑائی. تو جان چھڑانے کی پہلی فاؤنڈیشن، پہلی اینٹ یہ ڈالی گئی جرمنی میں. جرمنی میں. اس کے بعد پھیلتا گیا. پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ اس سے لوگوں کا ذہن آزاد ہوا سوچنے کے لیے. پہلے تو یہی تھا نا کہ جی یہ قسمت ہے، اس پہ کچھ سوچنے کی بات ہی نہیں ہے، اوپر سے لکھا ہوا ہے آپ نے ہمیشہ غریب رہنا ہے، آپ نے ہمیشہ اسی بے حال رہنا ہے، نہ گھر نہ بار نہ الف نہ بے، کچھ بھی نہیں. اور وہ چونکہ وہ یہ پادری صاحب جو تھے اور مذہبی جو علماء تھے وہ اس کو تقویت دیتے تھے، تو پہلے تو اس سے پہلا قدم تھا، تو اس سے جان چھڑائی. بھائی آپ کو ان باتوں کا پتہ نہیں ہے. تو جب وہ لوگ جو تھے عام، جب ان کا ذہن آزاد ہوا، کس چیز سے آزاد ہوا؟ یہ ہر قسم کی فتویٰ دینے سے کہ یہ نہ کرو، یہ گناہ ہے، جہنم میں جاؤ گے، یہ مذہب کے خلاف ہے، مت سوچو. اور دوسرا تھا بادشاہ، اور کہ یہ سوچو گے ایسا کام کرو گے تو بادشاہ جو ہے وہ آپ کے خلاف کام کرے گا. لوگوں کا ذہن آزاد ہوا، لوگوں کا ذہن آزاد ہوا اور وہ سوچنے لگے کہ ہم نے مسئلے کا حل خود ڈھونڈنا ہے. غربت کیوں ہے؟ اس کا ہمارے پاس حل ہے. مسکینی بیماری کیوں ہے؟ ہمارے پاس اس کا حل ہے. اسی طرح آ کے جان چھڑانے کی شروعات ہوئی وہاں سے. ناظرین لیتے ہیں ایک وقفہ، ملتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب آپ نے یورپ کی تو بات بتائی کہ جرمنی سے شروع ہوا یہ کام اور پورے یورپ میں پھیل گیا. مسلمانوں نے کیوں نہیں جان چھڑائی اس سے؟ اس کے کیا اسباب ہیں؟ جب وہ جس طرح ہم کہہ رہے تھے ان کے جان چھڑانے کی، یہ جو ہم بتا رہے تھے نا کس طرح جان چھڑائی. اب وہ جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ جب وہ ذہن آزاد ہوئے لوگوں کے، تو پہلے تو یہ تھا نا کہ نہیں جی سب اوپر والے کی مرضی ہے، قسمت ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، مت سوچو. لیکن جب وہ الگ ہو گئے اور لوگوں نے سوچنا شروع کیا کہ آپ سوچیں کہ یہ جو چیزیں آپ دیکھ رہے، کیوریاسٹی، نالج، یہ عادت ہے، یہ کلچر کی بات میں کر رہا ہوں ابھی، کہ وہ کلچر پیدا کریں کہ جو سوال کرے اور مسئلے کا حل ڈھونڈے. پہلے تھا کہ نہیں جی یہ آپ کی قسمت ہے کہ غریب ہوں گے،
نہیں بھائی یہ قسمت نہیں ہے. غربت کیوں ہوتی ہے, اس کا حل کیسے ہو؟ لوگ سوچنے لگے, جب ذہن آزاد ہوئے نا, لبریٹ ہوئی مائنڈز, سوچنے لگے تو اس کا حل ڈھونڈیں. پھر ایون یہ پہلے سوالات ان پہ بندش تھی نا, بارش کیوں ہوتی ہے, دن اور رات میں تبدیلی کیوں ہوتی ہے, ستارے آسمان میں کیا ہے؟ اب لوگوں نے ہر زمینی چیزوں سے لے کے آسمان کی چیزوں تک سوچنا شروع کیا. یہ جو اسپیس ٹیکنالوجی آئی وہی ہے نا, جب آپ نے سوچنا شروع کیا, آپ کے ذہن سے وہ چیزیں ہٹ گئیں, تو آپ نے صرف زمینی مسائل کا نہ صرف حل ڈھونڈا, لیکن جو اوپر آسمان میں چیزیں نظر آ رہی, آپ نے سوچا وہ کیا چیزیں ہیں, کیوں چلتی ہیں, وہ کیا ہے, اس کا بھی آپ نے حل ڈھونڈنا شروع کیا. اب آتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ مسلمان معاشرے میں دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے. ان کے ذہن میں ان سے وہ جو ڈر اور خوف اور خدشات ہیں کہ یہ سوچنا شروع کیا تو فتوے لگ جائیں گے, یا وقت کا بادشاہ جو ہے وہ ناراض ہو جائے گا. یہ سوچ کیسے ہے, یہ اجازت نہیں ہے, یا یہ جو ہے یہ حکمران اجازت نہیں دیتا, یا فلاں کہتا کہ نہیں آپ اس انداز سے نہیں سوچ سکتے. یہ اب مسلمانوں میں یہ قدغن جو ہے ذہن پہ سوچنے کی, اور وہ جو ہے وہ ابھی تک موجود ہے. اور جو پہلی اینٹ جو جس کا ہم نے ذکر کیا کہ وہ اینٹ ابھی تک موجود ہے, پرانی اینٹ مسلم معاشرے میں, جو ایک الائنس ہے, حکمران اور مذہبی طبقہ ان کے درمیان ایک تعاون ہے, کوآپریشن ہے, ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے. اب اس تو پہلی اینٹ جو انہوں نے لگائی وہ یہاں پہ ابھی مسلمان معاشرے میں نہیں لگی. آتے ہیں جنہوں نے کوشش کی, ان کے ساتھ کیا حشر ہوا, وہ بھی اس پہ بھی آتے ہیں. تو آپ جو کہہ رہے ہیں نا یہاں پہ کیوں نہیں ہوا, کہ جو بنیاد تھی, فاؤنڈیشن, وہ کلچر, اس کلچر کی جو نشانیاں میں نے بتائی نا, پہلے تو وہی تھا کہ آپ نے پادری صاحب کو کہا کہ بہت اچھی بات ہے آپ وہاں رہیں, اور جس طرح علامہ اقبال کا شعر میں نے ذکر کیا, آپ گورننس کے معاملے میں نہ آئیں. یہی بات بنگلہ دیش کرتا ہے. بنگلہ دیش کی حسینہ جو پرائم منسٹر ہے وہ کہتی ہیں کہ ہم نے ترقی کیوں کی ہے, ہم نے ترقی اس لیے کی ہے کہ ہم نے فوج کو کہا کہ آپ بیرکوں تک بند ہو جاؤ, آپ کا کام ملک کو سنبھالنا ہے. ہم نے ملا کو کہا کہ تم مسجد تک محدود ہو جاؤ. تو اس سے دیکھیں وہ ترقی بھی کر رہے ہیں, مطلب وہ کہہ نہیں رہے, صرف ترقی بھی کر رہے ہیں. بات یہ ہے نا کہ ہم نے یہی سبق, یہ سبق جو ہے وہ کسی یہ کرسچینٹی اور نان کرسچینٹی کا فرق نہیں ہے. یہ یورپ یا ایشیا یا افریقہ یا امریکہ کی بات نہیں, یہ انسان کی بات ہے. ملا ایک جیسا ہی ہوتا ہے, جو مطلب جو مذہبی لیڈر ہوتا ہے ایک ہی جیسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ انسان ذات کا ایز ہیومن بینگس یہ ہر معاشرے میں ہے. بدھزم میں بھی ہے, مثلا ہندوازم میں بھی ہے, اپنے مسلمانوں میں بھی ہے, عیسائیوں میں بھی ہے. بات یہ ہے کہ اس کو جب آپ نے الگ کیا کہ آپ کو ریاست کے معاملے میں آپ کو نہ علم ہے, نہ تجربہ ہے, نہ تربیت ہے, آپ اس میں نہ آئے, آپ خراب کریں گے. جب اس کو ہٹا دیا اور پھر آپ نے لوگوں کے ذہن کھولے تو پھر مسئلے کا حل ڈھونڈنا آسان ہو گیا, اس پہ قدغن نہیں لگا. نہ مذہبی لوگوں نے کہا نہیں آپ یہ نہیں سوچ سکتے. ابھی ہم نے ایک پروگرام میں بات کی تھی نا
کہ جب پرنٹنگ پریس جرمنی میں جرمنی ایجاد آئی ہوا تو ہم نے بائک آؤٹ کیا. ٹھیک ہے تو ترکی یورپ کے قریب ہے تو پہلے وہ پرنٹنگ پریس کچھ لوگ لے کے آئے ترکی میں تو ان کو کہا کہ ہم یہ استعمال کرتے ہیں تو وہ لوگ گئے مذہبی عالموں کے پاس جو کاتب تھے ہاتھ سے لکھنے والے کہ صاحب یہ تو ہماری روزی چھین جائے گی اگر یہ پرنٹنگ پریس آئے گی. تو مولوی نے فتویٰ دیا کہ بھائی یہ تو ابلیس کی ایجاد ہے, اس کو جو آپ لگائیں گے تو آپ ابلیس کی اس کے فالوورز ہو جائیں گے. اور پھر بادشاہ سے انہوں نے, سلیم صاحب تھے بادشاہ, وہاں سے انہوں نے حکم جاری کروایا, بندش ڈال دی کہ بھائی اس کو جس نے پرنٹنگ پریس استعمال کی اس کو عمر قید کیا پھانسی کی سزا ملے گی. تو مولوی صاحبوں نے بند کرا دیا نا پرنٹنگ پریس. 200 سال تک پرنٹنگ پریس ہوئی نہیں, علم کا وہاں پہ پھیلا ہوا ہی نہیں. بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جو مسلمانوں کا تو پاکستان میں بھی آپ دیکھیں, میں یہی عرض کروں آ جائیں پاکستان کے اوپر بھی. آپ پاکستان نے بھی کیوں نہیں کیا اگر کمپیئر کریں تو. صاحب اب دیکھیں پاکستان میں بھی ہوا یہ ہے کہ 2-3 لوگوں نے, میری نظر میں 2-3 لوگوں نے کوشش کی, لیکن یہاں کاؤنٹر ریولیوشن جو ہے اس کے جو پرانا جو میڈیول طور طریقہ ہے ان کا جو الائنس ہے وہ بڑا پاورفل نکلا. میری نظر میں 3 لوگوں نے یہاں کوشش کی لوگوں کے ذہن آزاد کرنے کی, اور یہ فتویٰ کا ڈر نہ ہو. سوچیں جو مسائل ہیں زمینی لوگوں کے, ان کے مسائل کا حل آپ خود ڈھونڈیں. یہ نہ کہیں کہ نہیں یہ بس آپ کی قسمت ایسی ہے. نہ, ایک تو جناح صاحب نے کیا, میری نظر میں وہ اس قسم کے تھے کہ بھائی ریاست کے کام میں مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, ریاست سب کے لیے الگ ہے. ہاں بالکل, وہ سب کے لیے ایک جیسی ہے, سب کی ماں ہے ریاست, تو وہ تفریق نہیں کرے گی. اس نے یہ کام کیا ایک آدمی نے, لیکن اس کا جو پرائم منسٹر تھا اس نے اس کے اپوزٹ کیا. اس نے ہی اس کی بات نہیں مانی. جس طرح ان کی وفات ہوئی تو الٹا کام وہیں سے پہلے سے بھی شروع ہو گیا. پھر ایوب خان نے کوشش کی, ملٹری رولر تھا اور بھی رولر رہے, لیکن اس نے اس بات کو آگے چلایا کچھ دیر تک. تیسرا آدمی جس نے اس بات کو آگے چلایا وہ ذوالفقار علی بھٹو تھا. ان 3 آدمیوں نے, جناح صاحب, ایوب خان اور ذوالفقار علی بھٹو, ان تینوں نے کوشش یہ کی کہ جو سبق سیکھا تھا یورپ والوں نے کہ کس طرح کلچر ایسا بنائے جس میں ترقی ممکن ہو. ترقی کیسے ممکن ہوگی جب آپ کے جو مسائل ہیں ان کا حل آپ خود ڈھونڈیں. آپ کیسے حل ڈھونڈیں گے جب آپ کی سوچ پہ قدغن ہو. آپ نہیں سوچ سکتے, جو آپ باتیں سوچیں گے کوئی پریکٹس چلے گی, کوئی نہیں بھی چلے گی سوچ, لیکن جب آپ کی سوچ پہ ہی یہ ہوگا تو اس کے بعد جو ہے آپ وہ دروازہ آپ کا بند رہے گا. ان 3 لوگوں حکمرانوں نے وہ کوشش کی دروازہ کھولنے کی. آپ سوچیں, اور اس زمانے میں ہوا. پاکستان دیکھیں, میں یہی عرض کروں گا کہ پاکستان کی ترقی جو کچھ ہوئی بڑی کمزوریاں تھیں. جو ڈیولپمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں نا, وہ ڈیولپمنٹ 70 تک چلی. پھر 1980 کے بعد پاکستان ایک دوسرا بن گیا جس میں پھر واپس وہ آ گئے میڈیول رول, میڈیول سوچ, جس کا وہ 4 آپ کہہ رہے تھے نا. آپ سوچئے نا, ہم نے 4 کہا نا کہ بھائی سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ نہیں, یہ رولر یا جو رولنگ کلاس ہے اس کی ترقی ہوگی. دوسرا جو حکمران ہے چاہے آئین کو, قانون کو ادھر سے ادھر کر دے, وہ غیر قانونی کام نہیں کرے گا. اور
آپ پبلک کے پیسے کھا جائیں, آپ پبلک کا لوٹ مار کریں, کوئی کرپشن نہیں ہوگی, کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی, کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ معاشرہ, یہ کلچر 80 کے بعد پیدا ہوا ہے, اور جو 3 آدمی جنہوں نے کوشش کی وہ ان کے اوپر جو تھا وہ وہیں مال ختم ہو گیا ہے. پاکستان میں ترقی جب ہوگی جب آپ یہ سیپریشن کریں گے, چرچ اور اسٹیٹ کے درمیان فرق کریں گے, اور نمبر 2 آپ لوگوں کے ذہن پہ جو قدغن لگائے ہیں فتواؤں کے اور حکمرانی کے کنٹرول کے, وہ آزاد کریں لوگوں کا ذہن, وہ خود ہی ترقی کے راستے نکالیں گے. مہربانی شاہ صاحب, خدا حافظ ناظرین.